بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ دوستوں کی۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت ہی انٹرسٹڈ اور بہت ہی زبردست۔ اس ملک میں ہمیں حق ہے اسلام مذہب فالو کرنا، اسلام مذہب کی دعوت دینا۔ تو میرے حساب سے ہے حق کے خلاف، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں جو جہاد کرنا چاہیے وہ حق کی طرف، اللہ کی طرف، وہ صحیح جہاد ہے۔ بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ میرا نام شمع پروین ہے اور مائی کوشچن از فار کلیئرفیکیشن۔ آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا۔ اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ براہ کرم اس کی وضاحت کر دیں۔ السلام علیکم۔ بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا، تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندروں کو لوٹا؟ ہر مذہب میں ایوری ریلیجن ہیز بلیک شیپ۔ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئے گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو۔ تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرا، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مندر میں جائیداد تھی، وہ غلط ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز، چرچ، گردوارا، اس کو آپ مت تباہ کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوگا، لیکن عام طور پہ نہیں۔ عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ مندر گرا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی، آپ جائیں گے میسور میں، اس کے بازو میں، اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندر ہے۔ تو لوگ جان بوجھ کے تاریخ کو بدلتے ہیں۔ آج آپ دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا، گائیڈ، وہ گائیڈ بولیں گے کہ تاج محل کس نے بنا بچا ہے؟ یہ راجہ بھوج نے بنا ہے۔ تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا، اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوج نے بنا ہے۔ تو کہتا بیوقوف، میں ہزاروں میل دور سے آ رہا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج محل بنا ہے، ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوج نے بنا ہے۔ تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل رہے۔ قطب مینار کس نے بنایا؟ ایک نیا نام لیتے ہندو۔ تو یہ ایک سازش ہے تاریخ کو بدلنے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ جو تھی، ہمارے جو اسکول کی کتابوں میں غلط چیز، اس کو سیفرنائزیشن آف دا انڈین ٹیکسٹ بکس، مطلب بھگوا، جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا، یہ پریویس گورنمنٹ۔ اسی لیے جب اس ٹائم جب ڈیموکریٹک فرنٹ آئی، میں کوئی پولیٹیکل اسپیچ نہیں دے رہا ہوں، اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلی کو بدل دی۔ تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں۔ چند مثال کے طور کے اوپر، اگر ہٹلر نے 6 ملین یہود کو زندہ جلایا، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے۔ وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا، اس لیے اس نے کیا۔ تو اس طریقے سے چند مسلمان راجہ نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجہ یا اکثر مسلمان راجاؤں نے یہ کیا کہ مندروں گرا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہی نہیں۔ اور جان بوجھ کے کچھ لوگ پولیٹک ووٹ بینک کی وجہ سے تاریخ کو بدل رہے، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ دوسرے مائک سے۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالسلام خان ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس سے پہلے ابھی آپ نے لیکچر میں فرمایا تھا کہ اہل ہنود کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ کیا وہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں یا وہ الہامی کتابیں کہی جا سکتی ہیں؟ اگر وہ الہامی کتابیں ہیں تو ان کی آج کیا ماننا یا نہ ماننا اس کس حد تک ہم کو جائز ہے؟ میں صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کیا ہندو مذہب کی کتاب، ہندو کتاب ہے آپ کیا نا، ہندو مذہب کی کتاب نا، میں نے حوالہ دیا اللہ کے وحدانیت کے بارے میں ہندو مذہب کی کتابوں سے،
یہ حوالہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو بھائی صاحب پہلے کیا یہ الہامی کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے کیا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں صرف 4 وحی کا ذکر ہے نام سے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نام سے صرف 4 الہامی کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر دور میں، ہر ایج میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. مطلب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. تو اس قرآن کی آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ سینکڑوں کتابیں نازل کی گئی تھی، لیکن صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے نام سے. مثال کے طور پہ جس کا ذکر نہیں ہے صحف ابراہیم، وہ بھی کتاب نازل ہے ابراہیم علیہ السلام کو، نام کا ذکر نہیں ہے. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ ہندو مذہب کی کتاب ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتا نہیں. ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ قرآن میں ہندو مذہبی کتاب ویدا، بھگوت گیتا، رامائن کا ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نازل ہوئی کتاب ہے. ہو سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ صحیح حدیث میں کہا ذکر نہیں وید کا یا اپنشد کا یا بھگوت گیتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ویدا، بھگوت گیتا، اپنشد اگر نازل کی ہوئی کتاب ہے بھی تو وہ اس وقت کے لیے، کیونکہ جتنے کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری کے کہ وہ سارے کتابیں اس وقت کے لیے تھی اور ایک محدود وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. توراہ نازل کی گئی تھی اس وقت کے لیے، ان لوگوں کے لیے. انجیل نازل کی گئی تھی صرف یہودوں کے لیے اور اس وقت کے لیے. تو جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. تو اگر مان بھی لیتے ہم کہ ویدا اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بھگوت گیتا اللہ کی کتاب ہے، جتنے بھی کتاب پہلے آئے کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے تھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا. کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تا قیامت تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن مجید میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ذمہ داری لی کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن جتنے پہلے کتاب آئے توراہ، زبور، انجیل اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیل ہو چکی. تو اگر ہم مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتا وید اللہ کی نازل کی کتاب ہے، اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ، تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے. آج کی تاریخ میں ساری انسانیت چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے، امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے آخری کتاب اور وہ ہے قرآن مجید. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دوسرے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کریں. ہاں ذاکر صاحب، میرا نام راجیو سکسینہ ہے، میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا ہو، تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہے، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی. عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی. لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت
کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے, وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے, جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں, اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو, یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے, 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے, اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی, مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے, چاہے وہ مرد یا عورت ہو, چور یا چورنی ہو, سزا کے طور پہ اس کے 5 لاکھ بھی ہو جائے. ہاتھ کاٹ ڈالو. ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ. جہاں کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی, یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو رزلٹ ملیں گے, نتیجہ ملیں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے, لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے, عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے, عورت حجاب کرے, مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے, وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس, 1756 ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے. ہر روز, یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے, جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے, مرد حجاب کرے, اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت, تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی, وہیں رہیں گے, گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا سعودی عربیہ میں, سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے, کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک
اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پورے طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے, کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے سب سے اچھی مثال, وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب یہاں بھائیوں کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب میرا نام عبد النصیر ناصر ہے. میں ڈاکٹر امبیڈکر مہاسبھا کا سیکریٹری ہوں. امبیڈکر مہاسبھا میں 67 IAS ادھیکاری ہیں دلت. بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں اسلام کے بارے میں تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا میں ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن ہندوؤں کے مروں گا نہیں. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں عام اسلام میں, لیکن جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے وہ ہم کو دلت کی حیثیت سے مل رہی ہے. کیا دلت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختنہ نہ کرائے, کیا ممکن ہے یہ؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دلت, بابا امبیڈکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں. آپ بالکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیڈکر, ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر, ان نے جب دیگر مذاہب کی تحقیق کی سب سے بہترین مذہب انہیں لگا اسلام. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کھلے عام انہیں قبول نہیں کیا, اس لیے انہوں نے دوسرا بہتر مذہب بدھزم کو قبول کیا. آپ کا سوال ہے کہ دلت اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے, اور ختنہ نہ کرے جائز ہے؟ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے, ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے. آپ کا پرانا نام پرکاش ہو یا جان ہو, نام بدلنا فرض نہیں ہے. کئی آپ دیکھیں گے صحابہ نے نام نہیں بدلے, تو نام بدلنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں, بالکل جائز ہے. آپ کا دوسرا سوال, کیا ختنہ کرنا فرض ہے؟ ختنہ کرنا فرض نہیں, سنت موقدہ ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں. وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے ہندوستان میں. آپ باہر جائیں گے تو ختنہ کرنا فرض نہیں, لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے, بہترین ہے الحمدللہ, لیکن فرض نہیں ہے. یہ سنت ہے, کرنا اچھی بات ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا, نام نہیں بدلوں گا اور ختنہ نہیں کہوں گا, تو میں کہوں گا اہلاً و سہلاً. کم از کم شرک سے تو بچے گا, کم از کم دوزخ سے تو بچے گا, جنت میں جائے گا انشاءاللہ. دلت مذہب کی فیسلٹی لے سکتا ہے وہ؟ میں صاحب کا تیسرا سوال, دلت مذہب کی فیسلٹی. یہ دلت مذہب کی فیسلٹی گورنمنٹ دیتی ہے. یہ گورنمنٹ کا رول ہے, جو بیکورڈ کلاس ہے اس کو فیسلٹی ملتی ہے. کئی مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس کہتے ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملتی ہے نا. کئی مسلمان نہیں جانتا, انصاری یا کچھ چند, سب نے چند, تو یہ فیسلٹی ملتی ہے ان کو. تو آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کہتے ہیں ان کو فیسلٹی ملتی, تو کوئی دلت اگر اسلام قبول کر سکے گا تو گورنمنٹ کی فیسلٹی بھی ملیں گی انشاءاللہ, اللہ کی فیسلٹی بھی ملیں گی. آخری سوال بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹڈ مسلم ہوں, میرا نام امینہ قادری ہے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے ماں باپ, بھائی بہن, یہ سب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں کو کیسی دعوت دی جائے؟ کیا کتابیں آپ کی بھیج کر یا کس طرح سے, مطلب مجھے راستہ بتائیے پلیز. السلام علیکم. میں بہن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیا الحمدللہ. اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین, میرے گھر والے, میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے سارے کائنات کے, سارے انسان کے, اسے خوش کرنا اور اہم ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے نظریے میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے, جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے
اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں گنا اچھا ہونا چاہیے. تو کہ والدین کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈفرنس کتنا ہے, تبدیلی کتنا ہے. ارے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی, ابھی سب بات مانتی ہے. تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں, جو کہتے ہیں, جو شریعت کے خلاف نے, وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو. لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو. جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ باتوں پہ آپ عمل کرو, اور جتنا بھی ہو سکے انہیں خوش کرو, ان کی خدمت کرو, کیونکہ خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. اور ان کو دعوت پہنچاؤ. دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. آپ کسی کی تقریر سنتے, اس کا جواب پھر سے دہراتے ہیں, ان کو ویڈیو کیسٹ دے سکتے ہیں, وی سی ڈی دے سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں irf.net. میرے کئی کیسٹ موجود ہے انگریزی میں, کچھ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. تو آپ